تو یہ شروع میں وہ دین کا معاملہ بھی آ گیا، اس پہ ذرا مزید آگے چل کے میں بات کروں گا، لیکن مگر اقرار تھوڑا سا نا اپنے الفاظ میں یہ ریپیٹ بھی کر دیں، جی کیونکہ بہت لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی ویڈیو۔ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں ایک بار اس کو دوبارہ اگر آپ چلا دیں تو میں ساتھ ساتھ ذرا اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ ہاں جی کیونکہ بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اور یہ آڈیو مجھے ذرا کان میں کسی وہ تو ویسے اسلام میں ہے نا کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے، نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے۔ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ کسی، اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، باپ بھائی کسی کی، بالغ لڑکی کو ضرورت نہیں ہے، بالغ ہے نا، اچھا صحیح، بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی، یہ بھی سن لو۔ اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا۔ میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا، ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا، ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے، لیکن جو جی ایکسرسائز از اے ٹریٹمنٹ، اچھا میڈیٹیشن از اے ٹریٹمنٹ، گڈ کمپنی از اے ٹریٹمنٹ، اوکے، اور انڈیپینڈنس تھوڑی سی وہ ٹریٹمنٹ، تھوڑی بھی ہوگی، تھوڑی سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی۔ اچھا، تو یہ ماہر نفسیات صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو یعنی نکاح کے بغیر بھی آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے مولوی کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک رضامندی کی ضرورت ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر بچی واپس آتی ہے کہ جی ٹریٹمنٹ بتائیں مجھے، آپ مولوی تھوڑی ہیں، آپ کس کام پہ؟ تو کہہ رہے ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہی ہے کہ آپ کو گڈ کمپنی چاہیے، آپ کو آپ کی جو ضروریات ہیں، انہوں نے فزیکل نیڈز اور سب ضروریات کا ذکر کیا بتائیے کہ وہ ساری میں پوری کروں کہ وہ ان کو پورا کرنا۔ اب وہ آ رہے ہیں آہستہ اس طرف کہ وہ یہ آپ کی ضروری، یہ ان کی وجہ سے آپ یعنی آسان الفاظ میں گھیر گھار رہے ہیں، بالکل ایسے کر رہے ہیں، جال پورا انہوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ اب ایک بچی، ایک لڑکی جو اپنا ایک تعلق ختم ہونے پہ، ایک طلاق ہونے پہ اپنے بھائیوں سے دل گرفتہ ہے، اپنی بھابھیوں کی گفتگو سے دل گرفتہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے، وہ تو یقین کر لے گی، ظاہر ہے وہ بہت یقین کر کے اس ڈاکٹر تک پہنچی ہے، تو یقین کر لے گی کہ بالکل یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ یہ تو وہ جالی پیروں والی بات ہوئی نا کہ جالی پیر جب کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جسم پہ لکھنا ہے تعویذ، تو بیچاری کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی آخری ریزورٹ سمجھ کے پیر تک پہنچی ہوتی ہے۔ اور اب ایک جعلی پیر میں اور ایک اصلی ڈاکٹر میں کیا فرق رہ گیا خواجہ صاحب؟ یہ دیکھیں آپ نے بڑا زبردست کمپیریزن بتایا کہ اگر وہ بھی وہی کام شروع کر دیں، وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا میں نے اس جسم کے اس حصے کے اوپر دم کرنا ہے اور پھر اسی کے اوپر لکھنا بھی ہے، وہ پانی سے لکھنا ہے، بالکل ایسے، اور وہ اسی لیے اپنی خواہشات کی تسکین کرتا ہے۔ اور اگر ایک ماہر نفسیات بھی یہی کر رہا ہے تو اس کی نفسیات خود کی چیک ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے ان سے کہا بھی کہ آپ کا چیک اپ اپنا بھی تھوڑا ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ ایک ماہر نفسیات کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں نا تھوڑا۔ دیکھیں میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ سیشن مجھے لگ نہیں رہا کہ جس طرح سے وہ بیٹھ کر گفتگو کریں، اور ایک پروفیشنل سیٹنگ میں ہم جب سیشن لیتے ہیں تو اس طرح کا ماحول پہلی بات ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ جب ہم ان کو کلائنٹ کہتے ہیں، جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے تو وہ اپنی جو بھی پریزنٹنگ کمپلین کو لے کر آتا ہے، پہلے ایز اے سائیکالوجسٹ ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، ہم فوراً ججمنٹ نہیں دیتے۔ یہاں پر ان صاحب نے تو فوراً ہی ججمنٹ کال کر دی کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور میں آپ کو فراہم کروں گا۔ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ پہلے ان کی بات کو سمجھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ایگزیکٹلی، آپ ججمنٹ تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو ججمنٹس ایٹ آل، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کی کیا مجھے تو یہاں پر اس خاتون کی مسئلہ ہی سمجھ نہیں پرابلم ہی اب سننے کی کوشش ہی نہیں کی نا اس نے، انہوں نے فوراً ہی ججمنٹ دے دی، ایک شکار آ گیا اور بس جی۔ تو مجھے تو یہاں پر واقعی میں ان کے اندر ہی پرابلم نظر آ رہی ہے، مجھے خاتون کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس مسئلے سے آئی تھی اور وہ چاہ کیا رہی ہے، ایگزیکٹلی وہ چاہ کیا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ سیشن آپ کا ایک پورا پراپر ایک سیشن انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک سائیکالوجسٹ کو نہیں سکھایا گیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پراپر ایک ایتھیکل گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، جی ظاہر ہے، آپ جیسے ایک پولیس افسر یا ڈپٹی کمشنر یا اپنی کرسی پہ جس طرح بیٹھتا ہے، بالکل صحیح، اسی طرح ڈاکٹر عیاش کی طرح، تماشبین کی طرح نہیں بیٹھنا۔ ان کا سٹنگ پوزیشن ہی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہ ان پر اپنی ایک پاور کو مسلط کر رہے ہیں، اپنی رائے کو بھی مسلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی مسلط کر رہے ہیں۔ وہ تیسری ویڈیو خالد صاحب آپ کی اجازت سے ذرا ہم دکھاتے ہیں، جس میں وہ رضامندی کی بات کر رہے ہیں کہ باہمی رضامندی سے کوئی بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ تو ذرا دیکھیے، وہ فوکس سارا تعلق پہ ہے ان کا، جی چے جائے کہ فوکس سارا ان کا علاج پر ہوتا۔ جناب پوائنٹ ہے کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جی
کہ وہ جب اپنے اختیارات دے دیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں کانسنٹ. کیا دیتے ہیں؟ کانسنٹ یا اپنی اجازت نامہ. جب وہ کانسنٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ دے باہمی رضامندی سے رہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ باہمی رضامندی. جی. جب یہ ان کا آپس میں وربل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نا جی وہ گناہ نہیں رہتا. اچھا آپ کے مطابق پھر وہ جو بھی ہے مینس ان میں کوئی لمٹس کوئی چیز حدود نہیں اور وہ گناہ بھی نہیں ہے. اچھا اب میں جو آپ کے پوائنٹ پہ پہنچی ہوں میں اب بول سکتی ہوں. آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈ شپ میں آ گئے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں, اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں, وہ غلط نہیں ہے. اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا. اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا. اچھا اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے. یہ جو مولوی رجسٹریشن یہ فیملی لا ہے 63 کا, ریلیجس لا نہیں ہے. یہ ایوب خان نے آ کے نافذ کیا تھا, نہیں تو آپ کی پردادی کے کتنے ہوئے ہوئے تھے رجسٹریشن اور پردہ گو بیک, ان کو تو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے تھے. انہوں نے صرف کنسنٹ دینی ہوتی تھی وکیلوں کو. وکیل بیٹھا ہوا ہے نا جی, تو وہ آتے تھے پوچھتے تھے وہ جی پوچھ آئے ہو, ہاں جی پوچھ آئے ہیں, جی وہ جی ہاں جی ہاں ہوگی, ہاں جی ہاں ہاں مینز رضامندی ہوگی. وہ آ کے کہتے جی رضامندی ہوگی دعا. اگین ایک تو یہ کہ آپ کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتے, اور ایک آپ کا نقطہ نظر ہے دین کے اعتبار سے, مختلف فقہات کے مختلف نقطہ نظر ہیں, مختلف مکاتب فکر کے مختلف نقطہ نظر ہیں, اس کا اظہار کر. ایک یہ ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں بادی النظر میں, ظاہر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے ہماری, کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور اگین اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ایک مریضہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں اور چہ جائے کہ اس کی علامات پوچھی جائیں, اس سے پوچھا جائے کہ تم کن حالات سے گزرتی ہو, تمہیں کیا پرابلم ہے, تمہارے کیا مسائل ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے, اس کی میڈیسن کے حوالے سے بات کی جائے, یا سارا فوکس پوری گفتگو ڈیبیٹ جو ہے وہ باہمی رضامندی, آپ کی کانسنٹ ہونی چاہیے, اپنے سارے رائٹس آپ مجھے دے دیجئے, اور یہ کہ نکاح کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑا مزے سے بتایا نا, انہوں نے کہا کہ وہ تکلیف تو پوچھ ہی نہیں رہے, حل بتا رہے ہیں. جی بالکل اس پہ آ رہے ہیں, اور وہ حل وہی ہے جس کے ساتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے کہ جی بالکل نہ مولوی صاحب کی ضرورت ہے نہ کلموں کی ضرورت ہے, یہ تو ایک سوشل وہ ہے. یہ ذرا مولوی صاحب اس پہ بولیں گے, اس پہ میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ ہماری سب کی آپ یہ تو وہ مطلب آپ بات سمجھیں وقار کی. جی میں ساری بات, یعنی وہ ڈاکٹر صاحب کا جو بھی عقیدہ ہے ہمیں نہیں پتا, وہ اس لیڈی کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ یہ جو سائن وائن کرنا اور یہ جو نکاح نامہ یہ 1963 میں ایوب خان نے قانونی کارروائی ہے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, بس دو لوگ صرف ایک ہاں چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ایک بہت مقدس رشتہ ہے, مقدس تعلق ہے. ہمارا جو آئلی نظام ہے فیملی سسٹم, اس کی جو بنیادی اکائی ہے بیسک یونٹ وہ یہی نکاح ہے. تو نکاح ایک مقدس تعلق ہے, وہ تعلق اس طرح قائم ہوگا جس طرح دین اسلام نے بتایا ہے. تو اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں, اس کی کچھ شروط ہیں, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح بیٹھ کے کسی کو کہے. ان کا یہ ماننا ہے جو ساری گفتگو ہے, ظاہر چونکہ وہ آگے بھی چل کے مزید واضح ہو جائے گا, کہ صرف ایجاب و قبول شرط ہے اور بس. دیکھیں ایجاب و قبول کے ساتھ یا وہ ظاہر صرف وہ دانا پھینک یعنی کنسنٹ مطلب ہے کہ کنسنٹ سے ایوری باڈی الاؤڈ ہے. ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی شرط جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی ہے. اسلام میں خفیہ نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے, نکاح علانیہ ہی ہوتا ہے. نکاح کے لیے اعلان شرط ہے, گواہوں کی شرط رکھی ہی اس لیے گئی ہے. اور جتنی بھی فقہ ہیں, چاہے وہ فقہ مالکی ہو, فقہ حنفی ہو, فقہ شافعی ہو, فقہ حنبلی ہو, یا دیگر مکاتب فقہ ہوں, ہر جگہ جو ہے گواہوں کی موجودگی کی اہمیت اسی طرح ہے. یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری رائے واضح کر دیجئے کہ خفیہ نکاح جو ہے, نکاح خفیہ ہوتا ہی نہیں ہے, نکاح ہوتا ہی علانی ہے. یہ اتنی ساری بہت ساری بچیوں کی اصلاح ہو رہی ہوگی اس وقت کہ جو کہیں نہ کہیں مس یوز ہو سکتی ہیں. بہت لوگ چھپر میں نکاح کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس کر لیتے ہیں, ہو گیا ہے. لیکن ایسا نہیں, نکاح اور ناجائز تعلق میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح علانیہ ہوتا ہے, ناجائز تعلق خفیہ ہوتا ہے. تعلق کی وضاحت ہو گئی ہے, بالکل صحیح. بار بار بات کریں کرسٹل کلیئر بات ہے. یہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی تعلق تعلق تعلق, تو تعلق ایک ہے جائز تعلق اور ایک ہے ناجائز تعلق. تو یہ
بغیر گواہوں کے اس طرح خفیہ انداز میں یہ کارروائی ڈالنا، یہ ہوس تو ہو سکتا ہے، اسے ناجائز تعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی طرح اس کے لیے نکاح جیسا مقدس لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو چلیں جو منہ کالا کرنا ہے آپ نے ضرور کیجئے، لیکن اس اپنے ہوس پرستانہ اقدام کے لیے آپ کم سے کم دین کو مولڈ کرنے کی کوشش تو مت کریں. بالکل دین کا جو ہے استحصال نہ کریں. یہ آپ وہاں استحصال تو کر ہی رہے ہیں بچیوں نہ کا، دین ساتھ اور نہ دین اپنے کا بھی profession کو استحصال use کر رہے ہیں. کریں. آپ دین کا بھی استحصال کر رہے ہیں، اپنے پروفیشن کا بھی بالکل. لکل فن رجال جو ہے وہ یہ ہر ایک فن ٹکٹ کی میں دو اپنی مزے کر expertise رہے ہوتی ہے. تو آپ اگر ایک غلط کام کر رہے ہیں تو اس غلط کام کے لیے ساتھ میں مذہب کا یا دین کا نام غلط استعمال نہ اب کریں. تیسرا معاملہ، اب تیسرا خالد صاحب معاملہ، یعنی ایک تو پہلے اپنے پروفیشن کا غلط استعمال کیا، یعنی وہ بچی کی جو نفسیاتی حالت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ غلط. دوسرا معاملہ کہ آپ مولڈ کرنے کی کوشش کریں. مفتی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ نامناسب بات ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. اعلان ہی نکاح کا مطلب ہی اعلانیہ ہے.